بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس مقدس حجرے میں آج پہلی مرتبہ کوئی مرد داخل ہوا تھا۔ قاسم نے دروازہ بند کر کے اپنے چہرے کو نقاب کی قید سے آزاد کر لیا۔ مارسی ابھی تک سکتے کے عالم میں تھی۔ قاسم منتظر تھا کہ مارسی کچھ کہے، لیکن مارسی تھی کہ اپنی بلاخیز آنکھیں پٹ پٹائے بغیر کسی سنگی مجسمے کی طرح ساکت و جامد کھڑی تھی۔ 7 سال کی جدائی اور پے در پے صدمات نے مارسی کو حالات سے سمجھوتا کرنا سکھا دیا تھا، اور وہ انہونی باتوں کی توقع کرنے سے باز رہتی تھی، لیکن آج انہونی ہو گئی تھی۔ چنانچہ مارسی حیرت سے پتھر بن گئی۔ قاسم نے مارسی کی حالت دیکھی تو 2 قدم آگے بڑھا اور مارسی کے بالکل نزدیک پہنچ کر رک گیا۔ اگلے لمحے اس کے دونوں ہاتھ مارسی کے شانوں پر تھے اور وہ مارسی کو جھنجھوڑ کر کہہ رہا تھا، مارسی مارسی، ہوش میں آؤ مارسی، میں قاسم ہوں، تمہارا قاسم، قاسم بن ہشام۔ قاسم کے حلق سے تیز سرگوشی نکل رہی تھی۔ قاسم کی آواز سن کر مارسی کے بدن میں زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ ایک جرجری لے کر عالم استخراج سے بیدار ہوئی اور فل فور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یہ وہ سیلاب تھا جس کے سامنے کئی سالوں سے حالات سے بند باندھ دیے گئے تھے، آج تمام رکاوٹوں کو توڑ کر آنکھوں کے راستے سے پوری طرح پھوٹ پڑا تھا۔ مارسی اپنے قاسم کے چوڑے چکلے سینے سے لگ چکی تھی۔ پھوٹ پھوٹ کر رونے سے اس کا پورا بدن بید مجنو کی شاخ بن کر لرز رہا تھا۔ آج مارسی آنکھوں کے راستے سے دل کے سارے داغ دھو دینا چاہتی تھی، لیکن قاسم کے پاس اس جذباتی منظر سے مسرت کشید کرنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ تو مارسی کو لینے آیا تھا۔ اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اس نے مارسی کے شانوں کو انگلیوں کے نرم لمس سے کس قدر دبایا اور کہا، مارسی میں آ گیا ہوں، میں تمہیں لینے کے لیے آ گیا ہوں۔ تم نے بہت دکھ سہے اور بہت صدمے جھیلے، لیکن اب تمہاری تمام دعائیں قبول ہو چکی ہیں۔ آؤ میرے ساتھ، اب میں تمہیں خود سے کبھی بھی جدا نہیں ہونے دوں گا۔ مارسی اب بھی آنسو بہا رہی تھی۔ ابھی تک وہ زبان سے کچھ نہیں بولی تھی۔ مارسی کے خوبصورت جسم میں ریشے کی سی کیفیت تھی۔ قاسم نے مناسب سمجھا کہ مارسی کو فوری طور پر اپنے ساتھ لے جانے کی بجائے کچھ دیر کے لیے اسے سنبھلنے کا موقع دیا جائے۔ وہ مارسی کو سہارا دے کر اس کے بستر تک لایا، لیکن اب مارسی سنبھل چکی تھی۔ اس نے مسیری پر بیٹھنے سے پہلے قاسم کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے اور پھر قاسم یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مارسی اس کے دونوں ہاتھوں کو والہانہ انداز میں بوسے دینے لگی تھی۔ وہ قاسم کی انگلیوں کو اپنی گیلی آنکھوں کے ساتھ بار بار چھو رہی تھی۔ اب مارسی نے بولنا چاہا لیکن الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے۔ قاسم نے مارسی کی والہانہ محبت کو محسوس کیا تو دل ہی دل میں نادم ہوا، کیونکہ وہ تو شادی بھی کر چکا تھا اور اس کی ایک انتہائی پیاری پیاری باتیں کرنے والی بیٹی بھی تھی۔ یا الہی، یہ کیا ماجرا تھا؟ مارسی تو اسے ٹوٹ کر چاہتی تھی، لیکن وہ تھا کہ اپنی رفیق حیات کسی اور کو بنا بیٹھا تھا۔ لیکن اس میں قاسم کا بھلا کیا قصور تھا؟ اسے تو آج سے 7 سال پہلے یہی خبر ملی تھی کہ مارسی شہید ہو چکی ہے۔ پھر قاسم کی ملاقات بوسنیائی شہزادی سے ہو گئی۔ سچ تو یہ تھا کہ قاسم آج تک مارسی کو اسی طرح چاہتا تھا۔ قاسم مارسی کے پاس مسیری پر بیٹھ گیا۔ اب مارسی نے پہلی مرتبہ اپنے ہونٹوں کو حرکت دی۔ مجھے یقین تھا کہ آپ مجھے لینے کے لیے ضرور آئیں گے۔ آپ کے انتظار میں 7 سال تو کیا، میں 7 صدیاں بھی انتظار کر سکتی تھی۔ قاسم، آج آپ کو دیکھ کر نہ جانے مجھے کیا ہو رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ کئی ماہ پہلے یہاں آیا صوفیہ میں پہنچ بھی گئے تھے، ہمارا آمنا سامنا بھی ہوا، لیکن مارسی کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ ہر بات ایک ساتھ ہی کہہ دینا چاہتی تھی۔ آیا صوفیہ پر سکوت طاری تھا۔ مارسی کے کمرے میں چھوٹے شعلے کی مشعل روشن تھی۔ مارسی کے رخسار آنسوؤں سے تر تھے اور قاسم کے ہونٹوں پر ایک عارفانہ سی مسکراہٹ تیر رہی تھی۔ اس نے مارسی سے کہا، مارسی، اب بھول جاؤ جو وقت گزر گیا، اسے یاد کر کے رونا لا حاصل ہے۔ میں آ گیا ہوں، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے معلوم ہے تم نے بہت دکھ اٹھائے، ابھی ہمیں بہت سی باتیں کرنی ہیں، ایک دوسرے کو بہت کچھ بتانا ہے
اور بہت کچھ سنانا ہے، لیکن یہ باتیں یہاں نہیں ہو سکتی۔ شاگال ہمارا دشمن ہے، وہ میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ چکا ہے، اس لیے یہی مناسب ہے کہ ہم یہاں سے فی الفور نکل جائیں۔ لیکن مارسی تو قاسم کی خوشبو میں مست تھی، اسے اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ گڑی گڑی عہد رفتہ کی یادوں میں کھو جاتی، قاسم کو اپنے قریب بیٹھے دیکھ کر اسے سب کچھ بھول گیا۔ وہ بار بار جذباتی ہو جاتی اور قاسم کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر رونے لگتی۔ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، قاسم اب میں آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتی، میں نے 7 سال سولی پر لٹک کر کاٹے ہیں۔ سکندر بیگ کی ہوس پرستانہ دست درازی سے بچنے کے لیے مجھے راہبہ بننا پڑا اور 7 سال تک بند کمرے میں چھپ کر نمازیں پڑھتی رہی۔ قاسم میں مسلمان ہوں، میں اب بھی مسلمان ہوں۔ اور پھر مارسی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مارسی کا دل جذبات کی شدت سے لبریز تھا، وہ قاسم کے کندھے پر سر رکھ کر ہچکیاں لے رہی تھی۔ اس عرصے میں نہ جانے کیا سے کیا ہو گیا تھا، دنیا بدل گئی تھی۔ سلطان مراد خان ثانی فوت ہو گیا تھا، قاسم کے والدین اور بابی اب اس دنیا میں نہیں تھے۔ بوسنیائی شہزادی قاسم کی بیوی تھی اور مارسی گزشتہ 7 سال سے بظاہر عیسائی راہبہ بن کر در حقیقت شب و روز اسلامی عبادات میں مصروف رہی تھی۔ مارسی کے لیے یہ ملاقات کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ وہ روتی رہی، ہچکیاں اور سسکیاں لیتی رہی، آنسو بہاتی رہی اور بولتی رہی۔ وہ اپنے آپ ہی باتیں کر رہی تھی۔ اب قاسم پرسکون تھا، وہ تمام خطرات کو نظر انداز کر کے مارسی کے پہلو میں بیٹھا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب مارسی نے قاسم کے بدن کو چھوا تھا۔ وہ ان پاکیزہ لمحات کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اب قاسم نے جانے کی بات چھوڑ دی اور خاموشی سے بیٹھا مارسی کی قربت سے سرشار ہوتا رہا۔ مارسی بول رہی تھی لیکن اس کے آنسو ابھی تک جاری تھے۔ وہ قاسم کو بتا رہی تھی، ابو جعفر مجھے زخمی حالت میں ادرنا سے لے کر البانیہ پہنچ گیا۔ البانیہ کے شاہی محل میں سکندر بیگ ہمارا منتظر تھا۔ پہلے پہل سکندر بیگ میرے ساتھ بہت شائستگی سے پیش آیا، میرے زخموں کا مناسب علاج کیا گیا، مجھے اعلیٰ سے اعلیٰ سہولت مہیا کی گئی، لیکن میں جانتی تھی کہ سکندر بیگ یہ سب کچھ مجھے حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ وہ مجھے بچپن سے چاہتا تھا لیکن میں اس کی مکروہ صورت دیکھنے کو تیار نہیں تھی۔ ابو جعفر مجھے اغوا کر کے سکندر بیگ کی خدمت میں اسی لیے لایا تھا، وہ مجھے سکندر بیگ کے حوالے کرنا چاہتا تھا۔ میں نے بیماری کے دنوں میں بھی اندازہ کر لیا تھا کہ سکندر بیگ مجھے صحتیاب ہونے کے بعد ضرور حاصل کر لے گا، چاہے اسے زبردستی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ میرے زخم اچھے ہونے لگے، لیکن میں دن رات یہی سوچتی رہی کہ میں خود کو سکندر بیگ کی دستبر سے کیسے بچا سکتی ہوں۔ اور پھر بلا آخر ایک روز میرے ذہن میں ایک عجیب خیال آیا۔ میں نے ابو جعفر کو بلوایا اور اسے یہ بتایا کہ میں راہبہ بننا چاہتی ہوں، دین عیسوی کی خادمہ بننا چاہتی ہوں۔ ابو جعفر کے لیے یہ خبر چونکا دینے والی تھی۔ میرا حربہ کامیاب رہا، ایک راہبہ کو تو کوئی بادشاہ بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ اپنی آبرو اور آپ کی امانت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھنے کا میرے پاس یہی ایک طریقہ تھا کہ میں راہبہ بن جاؤں۔ ابو جعفر جو در حقیقت بطریق ڈیمونان تھا، میرے اس فیصلے سے بہت مسرور ہوا، لیکن سکندر بیگ کے لیے میرا یہ فیصلہ کسی صورت قابل قبول نہیں تھا۔ وہ میرے راہبہ بننے کا سن کر بہت برختہ ہوا، لیکن بطریق ڈیمونان آرتھوڈوکس کلیسا کا بہت بڑا پادری تھا اور مجھے یقین تھا کہ وہ میرے بچاؤ کے لیے سکندر بیگ سے ٹکر مول لے لے گا، اور پھر وہی ہوا۔ بطریق ڈیمونان نے بہت سے پادریوں کو اپنے ساتھ ملا کر سکندر بیگ کو خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ بطریق ڈیمونان مجھے لے کر قسطنطنیہ چلا آیا اور میں یہاں ایک راہبہ بن کر رہنے لگی۔ یہاں ہر پادری اور راہب کی بری نظریں مجھ پر لگی ہوئی تھیں۔ میں نے ان نظروں اور بدکار ہاتھوں سے خود کو کس طرح بچایا یہ صرف میرا مالک ہی جانتا ہے۔ بطریق ڈیمونان مجھے یہاں لے تو آیا لیکن وہ خود بدنیت تھا۔ میں نے خود کو ڈیمونان کی ہوس سے بچانے کے لیے بوڑھے بطریق اعظم کے ساتھ منسلک کر لیا۔ بوڑھا بطریق اعظم میری عزت کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا، لیکن اس کی خوشامد اور چاپلوسی کر کے میں نے اپنی زندگی کے بہترین وقت کو ایک کمینہ فطرت شخص کے ساتھ ضائع کر دیا۔
आया सूफिया में हर शख्स मेरे हुस्न का शिकारी था। मैंने आपकी अमानत को महफूज रखने के लिए क्या कुछ किया, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। मैं इस अरसे में अल्लाह ताला से सिर्फ एक ही दुआ करती रही कि वो आपको मुझसे मिला दे। आज इतने तवील अरसे बाद मेरी ये दुआ कबूल हो गई। कासिम, अब आप मुझे कभी अकेला ना छोड़िएगा। मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मार्सी की दर्दनाक कहानी में खोकर कासिम को तो ये भूल ही गया कि वो एक मफरूर कातिल है और आया सूफिया में शागाल जैसे दुश्मन की नाक तले बैठा है। अचानक कासिम को बहुत ज्यादा वक्त गुजर जाने का एहसास हुआ और चौंक कर एकदम मार्सी से कहा, मार्सी, अब हम मिल चुके हैं, कभी जुदा ना होने के लिए मिल चुके हैं। हम बहुत बातें करेंगे, इस अरसे में हम पर क्या बीती सब बातें करेंगे, लेकिन इस वक्त तुम चलो। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी है और हम दुश्मन के घर में मौजूद हैं। मैं दरोगा शाही को कत्ल करके फरार हुआ हूँ। पूरे शहर में मेरी तलाश हो रही है। मैं चाहता हूँ कि हम रात की तारीकी में यहाँ से निकल जाएं। हम यहाँ से सीधे अदरना जाएंगे। सुल्तानी लश्कर कुस्तुनतुनिया फतह करने के लिए रवाना हो चुका है और लश्कर हमें रास्ते में मिल जाएगा। हमारे लिए यहाँ से फिलफौर निकलना जरूरी है। अब मार्सी पूरी तरह संभल चुकी थी। उसके दिल की बड़ास आंसुओं के साथ निकल गई थी। मार्सी ने हालात की नजाकत को भांप लिया और फौरन उठ खड़ी हुई। मार्सी ने अपने कमरे से कोई चीज ना उठाई, सिर्फ कुरान हकीम का वो नुस्खा अपने साथ लिया जिसे गुज़िश्ता 7 सालों से वो अपने पास छुपा कर रखे हुए थी। रहबानियत की जिंदगी में मार्सी ने सबसे बड़ा फायदा यही उठाया था कि उसने कुरान हकीम को अज़बर कर लिया था। अब इस अजीम किताब का एक एक लफ्ज उसके जहन में महफूज था, बाल्फाज दीगर अब वो कारिया थी। निकलने से पहले मार्सी ने कासिम से पूछा, कासिम, हमें किस तरफ निकलना है? सीधे रास्ते से बाहर जाना तो हमारे लिए मुमकिन नहीं। हम अगबी सीढ़ियों से उतर कर बाएं बाग के रास्ते से बाहर निकल सकते हैं। इस रास्ते से फरार होने के लिए हमें आया सूफिया का अगबी दरवाजा खुलवाना होगा या फिर दीवार उबूर करनी होगी, लेकिन दीवार बहुत बुलंद है। कासिम ने मार्सी की बात को गौर से सुना। वो खुद भी अगबी रास्ते से जाना चाहता था। आया तो वो सीधे रास्ते से था, लेकिन वो जिस वक्त आया सूफिया में दाखिल हुआ था उस वक्त चर्च के दरवाजे खुले थे। कासिम ने रात के पहले पहर तक आया सूफिया के अंदर छुप कर वक्त गुजारा था, लेकिन अब तो सचमुच उसे अगबी रास्ते की जरूरत थी। कासिम और मार्सी अपने चेहरों को छुपाए राहदारी में आ गए। वो इंतहाई दबे कदमों चल रहे थे। कासिम को हर कदम पर शागाल के साथ टकराने का खतरा था। ये ईसाइयों के मजहबी मरकज आया सूफिया की इमारत थी। यहाँ कदम कदम पर कासिम के लिए मौत मुंह खोले खड़ी थी और अब तो मार्सी के लिए भी वापसी का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वो एक मुसलमान जासूस के साथ फरार हो रही थी। वो दोनों फूंक फूंक कर कदम रखते हुए अगबी सीढ़ियों तक पहुंच आए। कासिम हर जीने पर यूं एहतियात के साथ कदम रख रहा था जैसे बेएहतियाती हुई तो सांप डस लेगा। अब कासिम ने अपनी तलवार हाथ में ले ली थी और उसके आसाब बुरी तरह तुने हुए थे। वो कामयाबी के साथ सीढ़ियां उतर कर बाएं बाग में आ गए। ये आया सूफिया के पहलू में कई 100 गज लंबा चौड़ा एक बड़ा बाग था। जमीन पर सब्ज घास का फर्श था और घने दरख्त कतारों की सूरत में लगे हुए थे। दरख्तों के बीचों बीच एक रास्ता अगबी दीवार की तरफ चला गया था। कासिम और मार्सी उसी रास्ते पर चलने लगे। दोनों तरफ घने सायादार दरख्त रात की तारीकी में अबुलहोल के मुजस्मे लग रहे थे। कासिम और मार्सी तेज कदमों के साथ चलते हुए घने दरख्तों के नीचे आ गए, लेकिन फिर कासिम को एकदम रुक जाना पड़ा। सामने शागाल खड़ा था, गंजा बतरीक। उसका हट्टा कटा वजूद एक दीवार की तरह कासिम और मार्सी के रास्ते में हाइल था। कासिम ने मार्सी को फौरन अपनी पुश पर कर लिया और खुद तलवार लहराता हुआ शागाल पर हमला आवर होने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन शागाल बेफिक्र खड़ा मुस्कुराता रहा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बहुत मकरूह दिखाई देती थी। कासिम अभी एक कदम ही आगे बढ़ पाया था कि शागाल की आवाज उसकी समात से टकराई, वहीं रुक जाओ, तुम यहाँ से इस गद्दार हसीना को लेकर फरार नहीं हो सकते। यहाँ का एक एक जर्रा तुम्हारे रास्ते में दीवार की तरह हाइल हो जाएगा, लेकिन तुम अगर चाहो तो अपनी जिंदगी बचा सकते हो।
اس کے لیے تمہیں صرف مقدس نقشے کا پتہ بتانا ہوگا۔ اب قاسم کو مقدس نقشہ یاد آیا۔ شاگال دوسری مرتبہ مقدس نقشے کی بابت پوچھ رہا تھا۔ وہ ایسی کون سی چیز تھی جس کے لیے شاگال قاسم کو زندگی بخش رہا تھا؟ قاسم کے دل میں مقدس نقشے کے لیے بہت زیادہ تجسس پیدا ہو گیا اور اس نے حملہ کرنے سے پہلے مقدس نقشے کے بارے میں کچھ اور جاننا چاہا۔ اس نے شاگال سے سوال کیا، مقدس نقشے میں کیا ہے؟ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو؟ کیونکہ میرے پاس اگر کوئی نقشہ ہے بھی تو میں اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ تم سب کچھ جانتے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ مقدس نقشہ تمہارے پاس ہے اور تم ہی نے نوٹارس کو مقدس نقشہ چوری کرنے پر اکسایا تھا۔ مقدس نقشہ اس وقت اپنی جگہ نہیں، لہٰذا صاف ظاہر ہے کہ وہ تمہارے پاس ہے۔ تم اگر مقدس نقشہ میرے حوالے کر دو تو میں تمہارے سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں۔ قاسم کا تجسس اب بہت زیادہ بڑھ گیا کیونکہ جو کچھ شاگال کہہ رہا تھا قاسم کے لیے نیا تھا۔ قاسم نے سپہ سالار نوٹارس کو ورغلانے کی کوشش ضرور کی تھی لیکن قاسم کسی مقدس نقشے کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ قاسم نے شاگال کو مخاطب کر کے سنجیدگی سے کہا، شاگال میرے راستے سے ہٹ جاؤ، تمہارا نقشہ میرے پاس نہیں۔ اگر تم نے میرا راستہ روکنے کی کوشش کی تو میں بخوشی تمہارا قصہ پاک کر دوں گا۔ قاسم نے یہ کہتے ہوئے تلوار لہرائی اور آگے بڑھنا چاہا لیکن اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا اس کے دائیں بائیں اور پیچھے سے 3 چھوٹی جسامت کے درخت اپنی جگہ سے حرکت کر کے آگے بڑھ آئے۔ قاسم اور مارسی دہل گئے۔ گھنی جھاڑیاں خود بخود کیوں چلنے لگی تھیں؟ ہاں یہ جھاڑیاں ارنڈ کے چھوٹے چھوٹے درخت تھے لیکن در حقیقت ان کے پیچھے شاگال کے پراسرار سپاہی چھپے ہوئے تھے۔ شاگال کے سپاہیوں نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے انجیر کے تنے ایک طرف پھینکے اور تلواریں سونت کر قاسم پر حملہ آور ہو گئے۔ یہ 3 سپاہی تھے، تینوں کا لباس راہبوں جیسا تھا اور ان کے سر گنجے تھے۔ ان کے جسم شاگال کی طرح ہٹے کٹے اور مضبوط تھے اور قاسم کو پہلے ہی حملے میں اندازہ ہو گیا کہ تینوں سپاہی تلوار چلانے کے فن میں مشاق تھے۔ قاسم نے 3 تلواروں کو اپنی شمشیر پر روکا اور ان کے ساتھ مبارزت میں مصروف ہو گیا۔ آیا صوفیہ کا عقبی ماحول تلواروں کی سنسناہٹ سے گونج اٹھا۔ قاسم کئی ماہ کی قید سے نکلا تھا اور شمشیر زنی کی مشق سے دور رہا تھا جبکہ یہ تینوں بہت ماہر اور طاقتور تلوار باز تھے۔ چنانچہ قاسم کو 3 مضبوط تلواروں کا سامنا کر کے دانتوں پسینہ آ گیا۔ دشمن کا ہر وار کاری اور قوت سے بھرپور تھا۔ قاسم اچھل اچھل کر خود کو بچا رہا تھا اور بری طرح مشکلات کا سامنا کر رہا تھا۔ آج زندگی میں پہلی بار قاسم کو احساس ہوا کہ وہ شمشیر زنی کا یہ مقابلہ ہار جائے گا لیکن پھر قاسم نے اپنے دل کو تسلی دی اور یہ سوچ کر کہ شہادت عظیم ہے بے پرواہ ہو کر لڑنے لگا۔ قاسم کی تلوار وار پہ وار روک رہی تھی اور قاسم خود ایک قدم سے دوسرے اور دوسرے قدم سے تیسرے قدم تک دشمن کے وار سے خود کو بچاتا پھر رہا تھا۔ طویل کشمکش کے بعد قاسم کا ایک حجازی داؤ چل گیا۔ وہ ایک دم پیروں کے بل زمین پر آ بیٹھا اور آن واحد میں ایک سپاہی کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ اگلے لمحے وہ اچھل کر باقی 2 سپاہیوں کی تلواروں سے خود کو بچا چکا تھا۔ اب اس کے سامنے 2 دشمن تھے۔ اس قدر سرد رات میں قاسم کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ ایک دم قاسم کو یوں محسوس ہوا جیسے مارسی اور شاگال اپنی جگہ پر موجود نہیں۔ مارسی کی عدم موجودگی محسوس کر کے قاسم کا دماغ غیظ و غضب سے بھر گیا۔ وہ کسی وحشی کی طرح غرایا اور دیوانہ وار دونوں تلوار بازوں پر ٹوٹ پڑا۔ قاسم کا یہ انداز ان کے لیے غیر متوقع تھا، چنانچہ وہ گھبرا گئے اور قاسم ان پر چھاتا چلا گیا۔ قاسم نے ایک ایک کر کے دونوں سپاہیوں کی گردن کاٹ دی لیکن مارسی کو وہ پھر کھو چکا تھا۔ قاسم لڑائی سے فارغ ہوا تو بطریق شاگال اور مارسی دونوں غائب تھے۔ یقیناً شاگال مارسی کو لے گیا تھا۔ قاسم کو خیال آیا کہ مارسی کے پاس قرآن حکیم بھی ہے، گویا مارسی کی 7 سالہ تپسیا کا پول کھل جائے گا اور سب کو معلوم ہو جائے گا کہ مارسی راہبہ نہیں بلکہ مسلمان جاسوسہ ہے۔ قاسم پریشان ہو گیا۔ اسے خیال آیا کہ شاگال مارسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ تمام چرند پرند اپنے ٹھکانوں میں سردی سے ٹھٹرے سو رہے تھے لیکن آیا صوفیہ کے عقب میں قاسم اپنی پیشانی سے پسینہ پونچھ رہا
रहा था। अभी वो सोच ही रहा था कि क्या करे और क्या ना करे कि उसे आया सूफिया की इमारत की जानिब से कई सिपाहियों के आने की आवाजें सुनाई दी। अब कासिम के लिए यहाँ रुकना हमाकत ही थी। कासिम ने एक लम्हे में फैसला किया और किसी छलावे की तरह दरख्तों के बीचों बीच दौड़ता हुआ आया सूफिया की बैरूनी फसील तक पहुँच गया। कासिम ने एक लम्हे की देर भी ना की और फसील के साथ साथ उगे इंजीर के दरख्तों में से एक ऊंचे दरख्त का इंतखाब करके उस पर चढ़ने लगा। अब वो मार्सी के बगैर ही आया सूफिया से फरार हो रहा था। मार्सी उससे मिलकर फिर बिछड़ गई थी, लेकिन इस वक्त कासिम का यहाँ से फरार होना बहुत जरूरी था।